رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں اللہ رب العزت کے احسان سے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں عید پیغام کے ساتھ ٹرانسمیشن میں۔ الحمدللہ عید خوشیوں کا موقع، اپنوں سے ملنے کا موقع، دوسروں کے دکھ بانٹنے کا موقع اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں جیسے 10 blessed days میں ہم اکٹھے رہے، انشاءاللہ آج کے دن اور آنے والے دنوں میں ہم عید کی کچھ خوشیوں کو بانٹنے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم عید منائیں گے اپنے ان پیاروں کے ساتھ اور ان کی زندگیوں سے سیکھیں گے، اور پھر وہی رابطہ جو ہم اپنے اسلاف سے جوڑتے رہتے ہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے کہ کس طرح ہمیں سنت ابراہیمی، کس طرح سے ہمیں اس سنت کو پورا کرنا ہے، عید کی خوشیوں کو کیسے منانا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کچھ بڑے کام کرتے ہیں، بامقصد زندگی گزارتے ہیں، وہ جو اپنے خاندانوں کو بھی وقت دیتے ہیں اور دوسروں کے کاموں میں بھی آگے رہتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں، ایسی بہت ساری خواتین کا جھرمٹ ہوگا الحمدللہ، اور ان کو لیڈ کریں گی استاذہ نگہت ہاشمی۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ بہت مبارک ہو۔ خیر و مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اسی طرح سے بہت سارے پیارے ساتھی ہمیں اس سیٹ پر جوائن کرتے رہیں گے، اور عید کی خوشیاں اور اپنے تجربات اور وہ عید کیسے مناتے ہیں، اور اس عید پر ہمیں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم ایک امت مسلمہ کا حصہ ہیں، اور ہمارے بہت سے پیارے ایسے ہیں جو اس وقت تکلیف میں بھی ہیں، ہم ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں بھول نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر بات ہوگی آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ استاذہ میں ایک تو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ایک بار پھر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بہت سے مواقع پہ ہمیں موقع ملتا رہتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کی صحبت میں سیکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کے طالبات اور آپ کے جن لوگوں نے آپ سے مستفید ہوئے اور فائدہ اٹھایا اور اللہ رب العزت کے قریب ہوئے، ان سے سیکھتے ہیں کہ وہ مختلف مواقعوں پہ اور زندگی میں آنے والے مختلف واقعات سے کس طرح سبق حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کا دن بھی ہے الحمدللہ۔ استاذہ عید خوشیوں کا دن ہے، اور عید جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے، اور یہ عید ایسی عید ہے جو قربانی کی لازوال داستان ہمیشہ یاد کرواتی بھی رہے گی، اور اسی سنت ابراہیمی کو پوری کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ عید کا کیا فلسفہ ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے ایسے 2 مواقع عطا کیے ہیں جو بڑے بامقصد ہیں۔ ہر قوم میں خوشی کے کوئی نہ کوئی دن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو خوشی کے دن ملے ہیں وہ خوشی کے دن کس قدر مقصدیت رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور ذوالحجہ میں جس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی والی عید، عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ ہر سال جب یہ خوشی کا موقع آتا ہے تو محض یہ فن اور انٹرٹینمنٹ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسی یادوں کو لے کے آتا ہے جس کی وجہ سے ہم نئی توانائیاں حاصل کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں نئی جو ہے وہ اپنے کام کے مواقع اور اپنے مشن کے لیے کام کرنے کی توغد اور عالی ہمتی ہم سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو قربانیوں کی لازوال داستان ہے جس کو ہم اس دن کے ساتھ منسلک دیکھتے ہیں تو اپنے لیے ایک نیا عزم، ایک نیا ارادہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو فلسفہ قربانی دراصل ہمیں جو چیز سکھاتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے قربانی، لیکن جو ہم اس سے سیکھتے ہیں ٹوٹل سرنڈر اینڈ نو ریزسٹنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچھا دینا، اس کی رضا پہ راضی ہو جانا، اور کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہے پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی وہ مثال قائم کی جو ساری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے الحمدللہ۔ عید آتی ہے، عید کا خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں سب لوگ اسی واقعے کو دہراتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازوال قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی صورت میں اللہ کے حکم سے دینے کی کوشش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مینڈھا قبول کر لیا. اور کیا بات ہے، ایک انسان کے نیت کے اخلاص کی کتنی بلندی پر ہے ابراہیم علیہ السلام، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھا. یا اللہ ہمیں بھی بڑے خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو سچا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. جزاک اللہ خیر. اور پتہ چلتا ہے نا کہ لائک کتنی بڑی ایک تو حضرت ابراہیم کی وفا کی نشانی اور پھر اتنی بڑی قربانی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدردانی پہ بڑا پیار آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح سے کتنی بڑی قدردانی کرتے ہیں کہ آج تک ان کا ہر عمل جو ہے وہ حجاج اکرام کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی اور سنت بن گئی. الحمدللہ. الحمدللہ. استاذہ زندگی کی بہت سی بہاریں اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی دیکھنا نصیب کریں، اور آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں کیونکہ عید کا موقع ہے اور آپ سب اپنے اساتذہ اکرام کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. کوئی بہت دلچسپ واقعہ جو بچپن کا یاد ہو کسی عید کا تو وہ جاننا چاہیں گے. فائزہ بہت ساری زندگی واقعات سے پر ہے الحمدللہ، اور ہر واقعہ ہی مجھے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے. مجھے اپنے والد سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں ان کو بہت زیادہ، یعنی میری یادوں میں وہ رہتے ہیں اور میں ان کو فالو بھی بہت زیادہ کرتی ہوں. میں نے ان کی حیات میں دیکھا کہ انہوں نے بہت بامقصد زندگی گزاری اور اپنی اولاد پر بہت زیادہ محنت کی کہ اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کو بلند درجات عطا فرمائے. آمین. میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کبھی بھی عید اس طرح نہیں گزارتے تھے جو صرف یعنی اسپیشلی صرف ہمارے خاندان کی یا صرف ہمارے چند افراد کی عید ہو. ہمیشہ ان خوشیوں میں وسعتیں، یعنی ہر بچے کو یہ پتا ہوتا تھا کہ عید آئی ہے، اور عید پہ عید الفطر ہوتی تب بھی اور عید الاضحیٰ ہوتی تب بھی، صرف یہ ہے کہ ڈش بدل جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ بانٹنے کا سلسلہ مجھے عید بانٹنے کے حوالے سے بہت اچھی لگتی ہے. اور کہ آپ دینے والا ہاتھ خوبصورتی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو یہ سکھائیں کہ آپ کے دسترخوان میں وسعتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر خاص و عام کو اس کو سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین آمین. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ابا جی کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ یعنی عید الفطر پہ یہ ہوتی تھی کہ ہم سویٹ ڈش جو ہے وہ بانٹیں، تو ہمارے یعنی دوڑیں لگی ہوئی ہوتی تھیں اور ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اور ٹرے سجتے تھے اور نیبرز کے اور دور دراز جیسے جیسے، یعنی کہ پھر بہن بھائی سب ہم مل کے کوشش کرتے تھے کہ ہم دور تک بانٹیں اسے. اور پھر یہ کہ ریلیٹیوز کے لیے انہوں نے دوپہر میں ایک تقریب رکھی ہوتی تھی جس میں سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے کھانا ضرور کھاتے تھے. تو ہمیں دونوں چیزیں ہی بہت اچھی لگتی تھیں، پہلے بانٹنا اور پھر کھلانا. الحمدللہ. تو مجھے عید کے حوالے سے میری یادیں جو ہیں وہ ساری اس کے ارد گرد ہی بنی ہوئی ہیں کہ بانٹنا ہے، کھلانا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. فرزانہ آپ کا تعلق بھی ماشاءاللہ ایک بڑے خاندان سے ہے جہاں سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں، اور پھر ایک اسلامی خاندان سے بھی. سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، اور اس اسلامی خاندان میں آنے کے بعد بہت سارے مواقع انسان کو نیکیاں کرنے کے زیادہ مل جاتے ہیں. کیسی رہی پچھلی عیدیں؟ الحمدللہ بہت اچھی. اگر بچپن کی دیکھوں تو ظاہر ہے اس ٹائم چھوٹے تھے، لیکن یہ تھا کہ عید میں خوشی کا احساس بہت ہوتا تھا. یعنی کہ ہر چیز گھر میں نہیں، بیڈ شیٹس بھی نہیں ہیں، سب کپڑے، ایون کاسمیٹکس بھی نیا آ رہا ہے، اسپیشلی کہ ابھی عید ہے. تو یہ چیزیں اس ٹائم اس طرح سے تو جذبہ نہیں تھا. قرآن پڑھنے کے بعد وہ باتیں زیادہ سمجھ آئیں جو کہ عام طور پر لوگوں کو نہیں ہوتی. لیکن اس عید کی بہت خوبصورتی. کیا آپ نے بھی زندگی میں ایسی عیدیں گزاری ہیں جس میں انسان سوتا رہتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی. اچھا، کبھی بھی نہیں گزاری. الحمدللہ. اگر رات کو بہت لیٹ بھی سو رہے، اور اسپیشلی جیسے گھر میں بہت اچھی صفائیاں ہونی ہے کہ بہت ایک فیسٹیول ہوتا ہے بچپن جو ہماری عید تھی. لیکن الحمدللہ جب قرآن پڑھا تو یہ جیسے عید الاضحیٰ، اس میں وہی جیسے استاد جی کہہ رہی ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. اور پھر میں نے سیدہ ہاجرہ کا لیکچر ایک دو استاد جی سے سنا تھا. اتنا خوبصورت وہ انداز تھا بیان کرنے کا استاد جی کا. اور بینگ اے وومن اور یا مدر، مجھے سمجھ آئی کہ سبحان اللہ کہ انہوں نے مشکل کاٹی، لیکن اتنی رحمت ان کی وجہ سے پوری امت مسلمہ تک پہنچی. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جب سیدہ ہاجرہ صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی
تو انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ قیامت تک اربوں خربوں مسلمان جب تک میں جیسا نہ دوڑیں گے ان کا حج و عمرہ قبول نہیں ہوگا. تو بہت انسپریشن ہے اس چیز سے. اچھا یہی چیزیں ہم بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اور ابھی ایسا ہے کہ یوتھ میں مطلب اسلامک فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرنا کچھ کم ہو گیا ہے, باقی فیسٹیولز کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. اس کی وجہ پیرنٹس کی میں سمجھتی ہوں کہ وہ رسپانسبلٹی انہوں نے غلط سمجھ لیا کہ شاید ہماری نہیں ہے. اور جس طرح سے اسکولس کوشش کرتے ہیں یا ہماری سوسائٹی کوشش کرتی ہے کہ جب ڈفرینٹ فیسٹیوز آتے ہیں تو ان کو وہ مناتے ہیں. تو کیونکہ ہمارا بے شک ہم ایک اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی اور ہمارے گھروں کے لیول پہ بھی اور اسکولس کے لیول پہ بھی استاذہ اس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہوتی. اور زیادہ رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں, تو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان چیزوں پہ بات کی جائے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں جی اور نان بلیورز کے ساتھ رہتے ہوئے نان بلیور ٹیچرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ سیلیبریشن ہے, اس میں یہ کام ہوتے ہیں اور اس طرح سے اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, تو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنی چوائس سے ظاہر ہے جتنا انہیں پتا ہے اس لحاظ سے. کچھ جگہوں پر تو بھی یہ کلچر ہے استاذہ کہ ماشاءاللہ ابھی تک جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی عید سو کی نہیں گزاری, ورنہ بہت سارے ہمارے ابھی بھی گھر ایسے ہیں جہاں پر عید کی نماز کی پابندی اس طرح سے نہیں ہوتی. نہیں آنٹی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ماشاءاللہ اب نانی دادی بھی ہیں, بچوں کے سسرال بھی ہیں, کس طرح سے خاندان کو جوڑتی ہیں, عید پہ کس طرح کی تقریب کا اہتمام کرتی ہیں؟ شروع سے عید کی بہت سیلیبریشن تھی ہمارے گھر میں, بچپن سے ہی. جو کپڑوں کو تو ہر سبھی کرتے ہیں, لیکن سب کا مل کے فیملیز کا آپس میں ریلیٹیوز کا صبح سے شام تک ملتے رہتے ہیں, آنا جانا اور بہت زیادہ ہوتا تھا. اور ہم بھی پھر سب کے گھروں میں جاتے تھے. بچپن تو ایسا گزرا, لیکن جب ہم خود بڑے ہو گئے تو الحمدللہ یہی کوشش ہے کہ صبح اٹھتے سب بچے چھوٹے سے بڑے ریڈی ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے سب آئیں گے تو ہم نے ایسے ملنا ہے, ان کو عید ملنا ہے, اور سب اچھے سے کپڑے پہن کے ریڈی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ ناشتہ بھی ہم فیملی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, اور پھر جو لنچ بھی, اور اس طرح الحمدللہ سارا دن ہی سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں میرے گھر پہ. اور بہت اچھی عید کا وہ لگتا ہے کہ واقعی عید ہے. بچے بھی پھر ملنے جاتے ہیں, نیکسٹ ڈے زیادہ ملنے کا ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے سب کے گھروں میں وہ جاتے ہیں. جی قربانی کے اہتمام آپ کس طرح سے کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ پہلے قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے. خریدنے میں پہلے تو ہوتا ہے کہ اچھی چیز آئے اور اچھا جانور ہو. اچھا خواتین کو تو نارملی قربانی کے جانور کی خریداری میں انوالو ہی نہیں کرتے, تو آپ کیسے انشور کرتی ہیں؟ جیسے ہم نے جب الحمدللہ قرآن پڑھ لیا, احادیث کو پڑھا دیکھا, اور ہم نے سنت ابراہیمی کو دیکھا کیسے وہ اپنے اگر بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کتنے اونٹ قربان کیے, اور کس طرح سے آپ نے اپنے بیویوں کی طرف سے بھی گائے قربان کی. تو یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بتایا جاتا ہے. الحمدللہ گھر والے بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا جانور ہو. اور ویسے بھی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. جی میں نے ویسے بھی کہہ رہی ہوں نا کہ استاذہ نارملی ایسا ہوتا ہے نا خواتین نہیں جاتی, اب تو خیر کراچی میں یہ کلچر ہو گیا, لاہور میں بھی کسی حد تک, لیکن نارملی جانور کی سلیکشن میں خواتین کا کردار ذرا کم ہی ہوتا ہے. لیکن اب پالنے میں کافی ہو گئے. یہ کلچر بہت خوش آئند ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے عید قربانی کے جانور گھر میں پالنا شروع کر دیے ہیں, اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. گھر میں پالنے کے علاوہ جیسے کیٹل فارمنگ ہے, جی تو خواتین اس میں بہت انوالو ہو رہی ہیں. کرتی تو پہلے بھی وہ تھیں, لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس انڈسٹری میں آنے کی وجہ سے خواتین پہلے اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں تھی. استاد آپ کو کبھی جانور لینے جانے کا اتفاق ہوا؟ نہیں, مجھے کبھی اتفاق منڈیوں میں کبھی نہیں گئی ہیں. صحیح الحمدللہ. تو پھر اور کیا ہوتا ہے جی آگے؟ جیسے عید کا اہتمام, نماز کا اہتمام ہوتا ہے. سب بچوں کو بھی پتا ہے کہ ساری رات بھی جاگیں گے تو نماز کے لیے تو جانا ہے الحمدللہ. تو یہ جو ٹرینڈ خواتین کا بھی ہو گیا جانے کا, اور زیادہ قرآن پڑھنے کے بعد لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوئی ہے الحمدللہ کہ کس طریقے سے ہمیں نماز کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تمام عورتوں کو بھی نکالو گھروں سے, اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو دو لپٹ کے آئیں. جب آپ نے حکم دیا تھا کہ دعا میں شامل ہوں, جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آئیں, جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں اور دعا میں شامل ہوں. تو اس دعا کی اہمیت جو عید والے دن کہ کس طرح سے تمام گلیوں کے کناروں پہ کس طرح فرشتے ہوتے ہیں جو دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں اور آنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مطلب اتنی بڑی سعادت ہے یہ عید کی نماز, میں کہتی ہوں اتنا بڑا یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پہلے یہ تھا, ابھی بھی جیسے بہت سی خواتین ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ہوتی, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں, میں نے کہا ہمارے ہاں یہ چونکہ کلچر بن گیا کہ خواتین کا کام صرف کچن تک ہے, کہ انہوں نے گوشت آئے گا اور گوشت کیا کیا پکانا ہے, کلیجی بنانی ہے, کہ یہ بنانا ہے وہ بنا.
وہ بھی ٹھیک ہے, کھانا بھی سنت ہے الحمدللہ, لیکن خواتین کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پہلے نماز ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ذرا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اجازت ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے. جیسے ابھی بھی بہت سے سدا کلچرلی ہمارے انفارچونیٹ, ابھی تو اللہ کا شکر جنہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو کوئی روک نہیں سکتا. استاذہ جیسے قرآن پڑھنے کے بعد ہمت آتی ہے, عورتوں کو دلائل دینے آتے ہیں, تو جو خواتین ابھی گھروں میں بیٹھی ہیں جنہوں نے اللہ کی دی وہ قرآن کو نہیں پڑھا, کتاب کو نہیں پڑھا, اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں کو نہیں سیکھا, ان کے گھروں میں ابھی بھی یہ رکاوٹیں ہیں. نہیں, رکاوٹیں تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میں تو اس اینگل سے بات کر رہی ہوں کہ اس کا حق کیا کسی انسان کو ہے کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ کا اور ایک حکم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی لے آئے؟ نہیں استاذہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ سبمیشن ہونی چاہیے, ٹوٹل سبمیشن. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے حکم ہے. جی ایجوکیشن پہلی چیز ہوتی ہے نا, جب آپ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بات یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو. عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا, ان کے بیٹے کہتے, انہوں نے کہا کہ اگر تم روکو گے تو میں تمہارا مقابلہ کروں گا اور اپنی بہو کا دفاع کروں گا, یعنی اسے آپ نہیں روک سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عورتوں کو ڈپیوٹ کرتے تھے کہ یعنی وہ گھروں سے جا کے خواتین کو نکال کے لائیں, بچیوں کو نکال کے لائیں. ایک خاتون نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو چادریں نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا 2 عورتیں ایک چادر میں لپٹ جاؤ, لیکن مسلمانوں کی عیدگاہ میں جانا. اگر نماز ہی نہ پڑھنی ہو تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں, لیکن مسلمانوں کی دعا میں ضرور شامل. تو کتنا خوبصورت دین ہے جس میں سب لوگ دعا میں شریک. اور بہت بڑا کانسیپٹ ہے نا, جیسے استاد حج بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہے, گلوبل اجتماع ہے مسلمانوں کا. اسی طرح سے عید ہے کہ جیسے اب خواتین نے آواز اٹھائی ہے تو الحمدللہ خواتین کے لیے جگہ بھی بن گئی ہے. جی الحمدللہ, عیدگاہ اور عیدگاہ میں بھی نمازیں اب زیادہ الحمدللہ سنت کے مطابق عیدگاہوں میں نمازیں ہوتی ہیں. پہلے ہم نے بچپن میں بھی دیکھا استاد بہت زیادہ مساجد میں سلسلہ ہوتا تھا عید کی نماز کا بھی. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا, عید کی گپ شپ تو بہت ہے اور ابھی بہت کچھ پوچھنا باقی ہے, اور میں اپنے مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے آنے کا اور اتنی ویلیویبل شیئرنگ کرنے کا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک. عید پیغام کے ساتھ الحمدللہ اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے بہت سے پیارے اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں. میں اب تعارف کرواتے چلوں. میرے دائیں جانب ہیں نسرن صاحبہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور الحمدللہ استاذہ کے ساتھ آمنہ ہیں, آمنہ نے جوائن کیا الحمدللہ, اور سعدیہ عامر نے جوائن کیا. آپ لوگوں کے آنے کا بھی بہت شکریہ, اور عید الاضحیٰ بہت مبارک ہو الحمدللہ. استاذہ عید کی خوشیاں تو سب ہی مناتے ہیں اور ہر کوئی اپنی تئیں کوشش کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں سے جب ہم جاننا چاہتے ہیں تو اور زیادہ جو سنتوں سے اور اپنے اسلاف سے اور بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, خاص اہتمام کرتی ہیں آپ کھانوں کے لیے, خصوصی طور پہ عید قرباں کے بعد کہ کس طرح کے کھانے گھر میں بنتے ہیں. اب تو بہت کلچر آ گیا, کھانے باہر سے بھی آ جاتے ہیں. آپ کا کیا روٹین ہوتی ہے؟ فائزہ بڑا مزے کا سوال ہے کہ عید کے دن کی کیا مصروفیت ہوتی ہے. خواتین کی جو مصروفیت ہے وہ تو ہر جگہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے الحمدللہ. یعنی چونکہ عید قرباں پہ, عید الاضحیٰ پہ آپ نے اپنی قربانی کے گوشت سے ہی آپ اس دن کا آغاز کرتے ہیں. یعنی یوں تو پہلے غسل بھی کرنا ہے, عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے, خطبہ عید سننا ہے, وہ ساری ایکٹیویٹی کے بعد جب جانور قربان ہوتا ہے اس کے بعد گھر میں تو ایک ریل پل شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ 2 ایکٹیویٹیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. ایک تو گوشت بانٹنے کی بھی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی فوری طور پر کھانا کچھ نہ کچھ ایسا بن جائے جس کی وجہ سے سب لوگ ایک پہلی دفعہ یعنی گوشت چکھ لیں یا گوشت جو ہے وہ کھانا شروع کر لیں. تو سب کو بہت زیادہ پسند ہے, جیسے دم پخت بہت اچھا لگتا ہے, یا اسی طرح سے نمکین گوشت بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی کلیجی کی ریسیپی بھی بہت اچھی ہے. ہاں, کلیجی کی ریسیپی اچھی ہے الحمدللہ.
میرے بھائی نے سکھائی تھی. اچھا صحیح. مجھے آپ نے سکھائی تھی, میں آپ کی ریسیپی پہ بناتی ہوں اب بھی. وہ میرے بھائی جو اس وقت چائنا میں ہیں, وہ جو ہیں یعنی جب ہاسٹل میں ہوتے تھے تو وہ بناتے تھے تو کہتے تھے کہ اس طرح سے بنائے زیادہ اچھا لگے گا. تو اس میں یہ کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ یعنی کلیجی کو اس کی اوریجنل فارم میں کھائیں, تو اس کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے اس کے ساتھ اتنا ہی گرین انینز ہوں تب بھی اور ویسے بھی, تو اس کو چھوٹی کٹنگز میں کر کے جب اسے بناتے ہیں تو یعنی کافی اچھی بن جاتی ہے. الحمدللہ. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ نمکین گوشت بچوں کو اچھا لگتا ہے. پھر اسی طرح سے رائس تو آپ کو پتہ ہی ہے, سارے لوگ پلاؤ ضرور کھانا چاہتے ہیں یا بریانی کھانا چاہتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کو جتنا زیادہ آپ ہیوی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کو لینا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو سارے لوگ جو ہے وہ بہت شوق کے ساتھ ہی لیتے ہیں. لیکن میری اس دوران یہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ اگر یعنی کچن میں کھانا بن رہا ہے نا, ساتھ ساتھ جو ہے وہ گوشت بٹنے کے لیے اور اس کو پیک ہو کے جانے کے لیے ضرور تیار ہو جائے. صحیح. وہ ایکٹیویٹی بھی آپ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں؟ یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں سب کو شامل بھی کروں اور ویسے بھی. اور مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگتا ہے کہ ان علاقوں میں جا کے خود لوگوں سے, ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر کے جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کا حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا, تو ان کے پاس جا کے جس وقت ہم ان کو امپاور کرتے ہیں نا, وہ لوگ خود ساتھ شریک ہوتے ہیں, ان کو ہم ایمبیسڈر بناتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ جب شریک ہو کے بانٹتے ہیں تو وہ لوگ بھی بہت اچھا فیل کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھا بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو وہ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ کھا بھی لیں. ایک ہو کے کام کرنے میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب ہم الحمدللہ النور کے تحت جس طرح سے قربانیاں ہوتی ہیں یہاں پہ بھی مختلف دور دراز کے علاقوں میں بھی بھجواتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہمارے ہر النور میں الحمدللہ بڑی رونق لگتی ہے اور بڑے پیمانے پہ گوشت بنتا بھی ہے, کٹتا بھی ہے, مختلف لوگوں کو جاتا بھی ہے, کھانے بھی بنتے ہیں. یہ بات بہت اچھی ہے, مطلب پچھلے کئی سالوں سے جب یہ پریکٹس ہے کہ صرف کچھ مخصوص علاقوں میں نہیں, کیونکہ النور بہت وائڈ اسپریڈ ادارہ ہے الحمدللہ, تو بہت دور دراز کے علاقوں تک جب جانور پہنچتے ہیں یا وہاں کے علاقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال اتنا خوبصورت تہوار ہے, لوگوں کا دین کے لیے دل بھی بہت زیادہ کھلتا ہے. اور فائزہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ وہاں کے لوکل لوگوں کو, آپ اوپر چلے جاؤ اسکردو تک میں, باقی علاقوں میں, یا بلوچستان کی طرف چلے جاؤ, تھر کی طرف چلے جاؤ, مجھے لگتا ہے کہ لوکل لوگ جب امپاورڈ ہوتے ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مل کے یہ کام کرنا. ٹھیک ہے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے نا, تو آپ انہیں سرمایہ جانور دے دیتے ہو, خود ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں, تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب وہ ہمارے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا فرض ادا کروا رہے ہیں, لیکن کس طرح سے سرکولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے اور سرکولیشن آف ہیپینس ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر. ابھی بھی میرے ساتھ یعنی کہ آپ نے جس وقت صبح اناؤنس کر دیا تو اس کے بعد میں فون بھی اٹینڈ کر چکی ہوں کہ اچھا آپ نے جانا ہے تو ہمارے لیے پھر پیچھے قربانی کا تو مینیج کر جائیں. میں نے کہا انشاءاللہ میں نے جانا, سب لوگوں نے تو اٹھ کر نہیں جانا, انشاءاللہ مینیج ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے. سعدیہ آپ ماشاءاللہ ہمیشہ سے بڑی کوشش کرتی ہیں. مجھے بھی یاد ہے وقت جب آپ کے علاقے میں عید کی نماز جو ہے وہ خواتین کے لیے انتظام نہیں تھا, ہم بریک سے پہلے بات بھی کر رہے تھے, اور آپ نے اس کے لیے بڑی کوشش کی کہ عید گاہ میں لوگوں کی نماز کا اہتمام ہو. وہ واقعہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے میں سب کو عید مبارک کہنا چاہوں گی. الحمدللہ بہت خوشی کا موقع ہے اور بہت فیسٹیو, ظاہری بات ہے ایک موقع ہوتا ہے فیسٹیوٹی کا, اور سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی پراپر کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے نا عید کی سیلیبریشنز کا, وہ سب سے پہلے عید کی نماز سے ہوتا ہے. میں نے یہ پرسنلی فیل کیا کہ جب الحمدللہ قرآن پڑھا اور جب یہ بات سیکھی کہ عید کی نماز جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں پہ بھی اسی طرح سے ہے, تو آپ یقین کریں کہ دل میں بڑی تڑپ تھی کہ کہیں پر بھی عید کی نماز ہمارے ارد گرد نہیں ہوا کرتی. اور یہ آپ خصوصی طور پہ ساؤدرن پنجاب کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل, سدرن پنجاب میں ہمارے ایریا کے اندر ہوتی تھی, وہاں پر ایک جگہ ہوتی تھی صرف سینٹرل جگہ پر. تو جب پڑھانا تو اچھا بہت دل کے اندر فرسٹ ٹائم جب مجھے یاد ہے کہ عید آئی, کوئی 1 سال ہو گیا تھا مطلب قرآن پڑھتے ہوئے,
تو میرے دل میں اتنی تڑپ تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی رات کو کہ مجھے بتائیے کہ عید کی نماز تو کہیں نہیں ہو رہی, ایک جگہ پتہ تھا کہ ہو رہی ہے, تو میں کیسے پڑھ پاؤں گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں تو عید میری تو ہوگی نہیں اگر میں نہیں پڑھوں گی نماز. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایسا پاسبل ہے کہ میں وہاں پر پڑھاؤں. اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ عید والے دن ایسے ہوتا ہے کہ ڈرائیورز بھی نہیں ہوتے, کوئی بھی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, میرے ہسبینڈ نے کہا میں تمہیں لے جاؤں گا. اور پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا ان کی نماز کا ٹائم, کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں پڑھنی تھی, کیونکہ ان کا اپنے علاقے میں ظاہری بات ہے کہ ہونا بڑا ضروری ہوتا تھا. تو ہم نے صبح اس طرح مینیج کیا کہ وہ مجھے لے کر گئے, وہ باہر کھڑے رہے, میں نے سب سے آخری صف میں جلدی نماز پڑھی, آ کے بیٹھی. میں فوراً سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی اپنی نماز کے ٹائم پہ پہنچ گئے. اس کے بعد جب ہم رات کو بیٹھے نا, تو ہم نے اس ٹائم پھر برین اسٹارمنگ کی کہ کیا ایسا طریقہ ہو کہ کسی طرح سے ہمارے علاقے کے اندر بھی عید کی نماز جو ہے وہ عورتوں کے لیے انتظام ہو سکے نا. تو الحمدللہ. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی سنت پوری ہوئی کہ نماز جو تھی نا وہ پہلے ساری مساجد میں ہوا کرتی تھی, عید گاہ میں نہیں ہوتی تھی. یہ بات میں نے پہلے بھی کی کہ پہلے تو ہمیں جب علم نہیں تھا ہم خود بھی مساجد میں نماز پڑھنے جاتے. ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ایک پارک تھا جو الحمدللہ میرے سسر جو میرے ماموں بھی تھے انہی کے نام پہ بنا ہوا تھا. تو اسی پارک کے اندر ہم نے سوچا کہ اللہ کا نام لے کے اب جو آگے آ رہی ہے نا عید الاضحیٰ, تو ہم اس پہ آغاز کرتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں. اچھا الحمدللہ جب اناؤنس ہوا نا, آپ یقین کریں استاذہ کہ پہلی دفعہ جب اناؤنس ہوا کہ خواتین کے لیے یہاں عید کی نماز ہونی ہے, ایک تو ایکسیپٹنس بہت کم تھی, ایبزارپشن بہت کم تھی, کہ مطلب کسی کو بھی یہ یقین نہیں آئے گا اچھا عورتیں بھی جائیں گی, کون جائے گا نماز پڑھنے. خیر اہتمام کیا ہم نے, ایک لیڈیز کے لیے علیحدہ سے سائیڈ مختص کی اور وہاں پر کیا, صفیں بھی بچھائی. جب پہلی دفعہ ہوا نا تو کل 5 یا 6 لوگ تھے صرف خواتین میں سے, کوئی نہیں آیا. بڑی مشکل سے, حالانکہ سب کو کہا, ہم صرف گھر والے اور 2-4 لوگ اور آئے, لیکن الحمدللہ اللہ. اچھا اس کے بعد بہت لوگوں نے کہا کہ پلیز اس کو ختم کر دیں, ان کی جگہ کو کم کر دیں, کوئی نہیں آتا. الحمدللہ اگلے سال اس سے زیادہ, اگلے سال اس سے زیادہ. اب الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس جگہ پہ بہت رونق لگی ہوتی ہے, خواتین کی, بچیوں کی, ماشاءاللہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ اگر آپ اسلام کو پریچ کرتے ہیں تو پھر ان ریچولز کو کتنا مینٹین کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اور یہ کہ آپ کو تھوڑا سا پیشنس, صبر کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اس کو اپنے پیک تک بھی پہنچائے. اور ہمارا نا پہلے تو ہم ادھر ہی رہا کرتے تھے اور ساتھ ہی بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ تھا. پھر ہم موو ہوئے, آف کورس پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, موو ہوئے. اب ہم وہاں سے جاتے ہیں صبح کو, ہمارے گھر کے اندر یہ پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے, جلدی تیار ہونا ہے, اور تکبیرات لگ جاتی ہیں. اور بچوں کو ہوتا ہے, میرے بچوں کی یہ میموریز ہیں کہ تکبیرات لگی ہوئی ہیں, وہ تیار ہو رہے ہیں, ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھ رہے, اس میں بھی تکبیرات لگی ہوئی ہیں. مطلب پوری فیملی جا رہی ہے نماز پڑھنے, اور تھرو آؤٹ وہ کافی جیسے 12-15 منٹ ہم جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ جیسے لگتا ہے کہ عید جو ہے یہ گزارنے کا بیسٹ طریقہ, مطلب آغاز بہترین ہو گیا. جی جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بنا دیا جی, اور اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو خوشیاں اسی کے ساتھ ہیں. بالکل, ورنہ خواتین کی نماز کے بغیر لگتا تھا کہ ہم تو لگتا تھا کہ ہم تو صرف تیار ہو کے اور کھانا پکانے کے لیے تیار ہیں, کھانا پکانے کے لیے مجاہد تیار ہیں. بالکل. اچھا جی, عید کی بات اور لباس کی بات, اور خواتین کی تو تیاری بہت زیادہ ہوتی ہے. آمنہ آپ کا تو آج آنا بہت ہی خوش آئند بھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی پروگرام جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سے سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ استاذہ یا آپ عبائے کہاں سے لیتے اور کہاں سے پہنتے. تو میں اکثر انہیں کہتی ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت خاتون ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پیارا دل دیا ہے اور ہنر بھی دیا ہے, تو آپ لوگوں کو لباس پہنانے میں بہت کردار اہم ادا کرتی ہیں. اور ہمیں تو خود بھی بہت مزہ آتا ہے, ہم جب بھی, کیونکہ ہم جو سب لوگ پردہ کرتے ہیں ان کا تو لباس بھی عبایا ہی ہوتا ہے. تو بہت مصروف ہوتی ہوں گی آپ عید سے پہلے, ہر عید سے پہلے سیزن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے سلسلہ, کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز مینیج کرتی ہیں؟ ایکچولی پہلے تو جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو اتنی زیادہ نہیں اویئرنیس تھی. اچھا. لیکن اب ماشاءاللہ ینگ جنریشن میں اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے الحمدللہ. اور وہ لوگ چاہے شارٹس پہن رہے ہوں, کچھ ہو رہے ہوں, اوپر باہر نکلتے ہوئے کور کر لیتے ہیں الحمدللہ, چاہے وہ اوپن ابایا سے کریں, چادر سے کریں. اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اچھا سٹف ہو, اچھا ڈیزائن ہو, تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ جی ان کا دل کرتا ہے کہ اس کو کور کر لیں. اور جہاں تک عید کا ہے تو عید کے اوپر جتنے بھی ہمارے سرکل کے لوگ ہیں, عید والے دن ان کا ہوتا ہے کہ ابایا نیا,
الحمدللہ. جیسے جوڑا نئے کا ہوتا ہے, ان لوگوں کو ہوتا ہے ابایا نیا ہو, کیونکہ عید کی نماز جب پڑھنے جاتے ہیں تو وہ نئے ابائے میں جاتے ہیں. نئے ابائے میں جاتے ہیں. عید سے پہلے کافی رش ہوتا ہے, عید ساری عیدوں سے ہی پہلے ہوتا ہے, دونوں عیدوں سے. دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو الحمدللہ اتنے سالوں سے ایک ساتھ ہے اور جانتی بھی ہوں. بزنس تو ایک طرف رہ گیا نا, جب آپ لوگوں کو یہ لباس پہنا رہی ہوتی ہیں اور یہ ٹرینڈ یہ بہت خوش آئند ہے. ہمیشہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ عید گاہ کے بارے میں پڑھا تو عید گاہ بنا دی اپنے علاقے میں, اور کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. تو یہ لباس اور حجاب کیا دل میں خیال آتا ہے جب لوگوں کے لیے آپ یہ ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں, بنا رہی ہوتی ہیں؟ جب میں نے یہ پہلی دفعہ کیا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ میں نے کسی سے اسکارف منگوایا اور وہ بہت زیادہ ایک مہنگا تھا. اچھا. جس ریٹ پہ میں آج دے رہی ہوں وہ 10 سال پہلے اس ریٹ پہ تھا. اچھا, اللہ اکبر. تو وہ میں نے اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہم نے واپس بھجوا دی انہیں کہ وی کانٹ افورڈ اٹ نا. اور پھر اس کے بعد میں نے تب یہ اسٹیپ پہلی دفعہ لیا کہ میں نے دوں گی اور ریزنیبل ریٹس پہ دوں گی تاکہ لوگ خوش ہو کے پہن سکیں. اب آتے ہیں لوگ اور مطلب وہ اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں, بچیوں کو بھی پہنا دیں, جیسے خود اپنا پہن رہے ہوتے ہیں ویسے ہی بچیوں کا بھی بنوا لیتے ہیں. اور ایک اور ٹرینڈ ہے آج کل, چھوٹے بچیاں جیسے آپ سمجھ لیں 4-5 کلاس کی بچیاں ہوتی ہیں اس ایج کی, انہوں نے بھی حجاب کرنا شروع کر دیا. پہلے بچوں میں حجابس کے ٹرینڈ نہیں تھے. الحمدللہ. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہمیشہ الحمدللہ ہم تو ہر چیز میں اجر سمیٹ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیشہ بہت سال ہو گئے اب تو استاذہ آپ ہی کے بنے ہوئے ابائے پہنتی ہیں, خوشی محسوس ہوتی ہے؟ جی ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی جائے چیز پرفیکٹ چلی جائے, آل دو بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کو پرفیکٹ چیز چلی جائے اور بہترین چلی جائے. الحمدللہ. اور آپ سے وہ ہمیشہ چیز ڈیل کرنے کا مزہ بھی بہت آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس ایک اور بھی تو مزے کی بات ہے نا کہ جو لوگ ریزنیبل ریٹ پہ لینا چاہتے ہیں آمنہ سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور باقی جو زیادہ پے کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر بھی آمنہ ہی کیا باعث جا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو آپ بڑے بڑے برانڈس کو بھی پیچھے سے ڈیزائن کر رہی ہیں, اور میں سب سے زیادہ اس بات میں خوشی محسوس کرتی ہوں کہ شکر ہے ہمارے ایسے لوگ سامنے آئیں اور وہ لباس کے لیے اور ماڈسٹ لباس کے لیے کوشش کریں. اور اگر یہ کوشش نہ ہو, دا فیبرک سلیکشن نہ ہو, دا چوائسیز نہ ہو, دا ڈیزائن نہ ہو, تو ہم خواتین کو کافی پریشانی رہتی ہے. بالکل. ایکچولی پہلے صرف ایک بلیک ابایاز کے اندر تھا. جب میں نے یہ شروع کیا مجھے تنقید بھی بہت ہوئی کہ آپ کلرڈ ابایاز کریے, لیکن کلرڈ ابایا ینگ جنریشن بہت شوق سے پہن لیتی ہے. وہ بلیک ابایا کی طرف ینگ جنریشن نہیں جانا چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ کلرڈ ابایا ہو لیکن کورڈ ہو. پر آپ خود ہمیشہ ڈارک کلرز پہنتی ہیں. ہاں زیادہ تر. ایکچولی ہم بچپن سے پہنتے تھے تو ہم بلیک ہی پہنتے تھے, تو ابھی تک کلر چینج کرنے میں مجھے خود بھی وہ مشکل ہوتی ہے. لیکن بہرحال سلوشن جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے خاندان میں بھی اور جو لوگ زیادہ بناتے ہیں وہ ڈریس بناتے ہی نہیں ہیں, وہ ابایا ہی بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارے گھر شادیوں میں اگر کہیں پر ہو, شادیوں میں تو ورلڈ وائڈ فائزر جی یہ چینج آ گیا. جی الحمدللہ. یو کے میں بھی اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ ابایاز کی طرف زیادہ ان کا ٹرینڈ ہو گیا کہ بے شک وہ یعنی باہر جو بھی ڈریس پہنے لیکن مخصوص ایونٹس پہ, خاص طور پر عید وغیرہ پہ ان کے ہوتے ہیں, اور بہت خوش آئند ہے. اور بڑا خوش آئند پاکستان میں بھی اور یہ کلچر آ رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور سولوشن پرووائڈرز کو بھی آنا چاہیے. کوئی بھی بڑی کمپنیز آج تک ابایاز کی طرف آئی ہی نہیں تھی. سفائر فرسٹ ٹائم آیا اور انہوں نے مطلب ماشاءاللہ بہت ہٹ کیا اس کو, بہت ان کا اچھا. وہی والی چیز ہے نا جی, آپ کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک چیز ٹرینڈ کر جاتی ہے اور وہ سامنے بہرحال یہ والے برانڈز پروموٹ کریں تو پھر زیادہ ایک ٹرینڈ. جی بالکل بالکل. اب تو حجابیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کیمپین میں. بہرحال اپنی اسپیس بنانے کی ضرورت ہے کہ خواتین نکلیں اور نکل کر اپنے, ٹھیک ہے وہ گھر میں ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, لیکن جو شرعی حدود و قیود ہے اس میں رہ کے وہ ہر فیلڈ میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو الحمدللہ. نسرن جی آپ جو ہیں وہ الحمدللہ عید کیسے مناتی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ عید جیسے سعدیہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے فیملی میں تو بالکل عید پڑھنے کا لیڈیز کا خاص طور پہ ٹرینڈ نہیں تھا, سمجھ ہی نہیں تھی. جی بالکل سچی جو بات ہے وہ سمجھتی بھی نہیں تھی اور ٹرینڈ بھی نہیں تھا. تو ہم لوگ تو وہی ہے کہ مردوں کو تیار کر کے بھیج دیتے تھے, خود ابھی شروع میں تیار نہیں ہوتے تھے, آ کے پھر کوکنگ پہ لگ جاتے تھے. لیکن الحمدللہ جب سے دین پڑھا ہے اور شکر الحمدللہ صبح وہ تیار ہوتے ہیں, سب سے مردوں کو بھی رات سے ان کے ڈریسز وغیرہ ریڈی کرتے ہیں, اپنا بھی ایک ساتھ ہی کر کے رکھتے ہیں اور اسی طرح تیار ہو کے نماز کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ. تو بچیوں کو بھی اسی طرح سے ہیبٹ بنی ہوئی ہے.
آ کے پھر یہ ہے کہ ہماری جیسے وہ کھانوں کے بارے میں استاذہ کہہ رہی تھی کہ بانٹنا اور وہ خاص طور پہ میری جو چاٹ ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے. یعنی آپ عید الاضحیٰ میں بھی چاٹ بناتے ہیں؟ لوبیا چاٹ میری جو ہے وہ پورے محلے میں جو ہے نا سب کو انتظار ہوتا ہے کہ بس آپ ہمارے لیے آج نہیں لائی, ہم محظوظ نہیں ہو سکے. تو وہ اتنی زیادہ بناتی ہوں نا کہ وہ مطلب سارے محلے میں ہم لوگ دیتے ہیں اور سب لوگ آتے تھے گھر. اچھا یہ کتنا پیارا انداز ہے استاذہ, کیونکہ مسلمانوں میں کوئی اسپیشلٹی ہے تو وہ سب میں اسی چیز کو بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ کتنا, اور بانٹنے کا اجر پتہ چل جائے تو انسان رکتا ہی نہیں ہے اس کام سے. اچھا نہیں لگتا پھر اکیلے صرف انجوائے نہیں کرتا نا انسان اس طرح. فیلنگ آ جائے نا کہ کسی کو بانٹ کے دینا ہے یا کچھ, تو پھر آپ اکیلے نہیں کھا سکتے. اکیلے نہیں کھا عید سکتے. کے ساتھ نا ایسوسیٹڈ ہوتا ہے یہ. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں شیر خورما میری والدہ بنایا کرتی تھی, اور پورے محلے سے ہر کوئی آتا تھا اور اسپیشل کھانے کے لیے آیا کرتا تھا. ایون جب میری شادی ہوئی اور میں ملتان گئی تو وہاں تک, سردیاں تھیں تب, تو وہاں تک جایا کرتا تھا الحمدللہ. اچھا میں دوسری چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, جیسے عید ہے نا, تو عید کے اوپر بہت ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے کہ صلہ رحمی پہ, کیونکہ عید ایک خاص موقع ہوتا ہے جس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق, ملنا ملانا, بچوں کو یہ سکھانا. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم آلدو لاہور میں ہم رہا کرتے تھے, ہمارے ریلیٹیوز ڈفرینٹ سٹیز میں تھے, لیکن ہمارے پیرنٹس میک شور کرتے تھے کہ ہم نے ہر ایک کو کال کرنی ہے, ہر ایک سے بات کرنی ہے عید والے دن. جی بچے کرتے ہیں جی بالکل. میرے بچوں یہ کے بہت بڑی بات ہے. میرے تو استاذہ بچوں کے لیے عید اتنا بڑا فیسٹیول ہوتا ہے کہ مطلب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے, ایک چاچو کے گھر ہو رہا ہے پہلے ایک ڈنر, پھر ہمارے گھر بہت گرینڈ ہوتا ہے, سب نے آنا ہے, ہم نے سب سے ملنا اور ہے. دعوتوں کے ساتھ بچے جب گوشت بانٹنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کے اپنے گھر میں بھی تو اسی طرح ہے. اور میں وہی والی بات کہ آپ کے والدین بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ جہاں میرا سسرال, میرے ماموں کا گھر جو وہاں بھی اسی طرح سے ہوا کرتا تھا, وہاں ابھی ماشاءاللہ جب قربانی ہوتی ہے نا تو ہمارا ایک چیز نہیں, مطلب پوری وہ دیگ ٹائپ بنتی ہے اور پورے محلے سے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی نے کھانا نہیں بنانا, جی کہ اس دن سب نے ادھر ہی آنا ہے, سب نے ادھر ہی کھانا, جو آ رہا ہے اور کھا رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ روایات کو برقرار رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. واقعی ہمارے والدین نے بہت اس کام میں ہمت بھی کی. اچھا پھر وہ بانٹتے بھی تھے کہ یہ کام تم کر لو, ڈیوٹیز لگی ہوتی تھیں, کس نے گوشت بانٹنا ہے, کس نے ٹکا بوٹی بنانی ہے, کس نے کھانا بنانا ہے, کس نے کھانا لگانا ہے, اس سے ایک پوری ایک. اور یہ کہ سب لوگ اچھا بھی فیل کرتے ہیں نا کہ یہ یعنی یہ مسالہ لگانا جو ہے نا یہ میری اسپیشلٹی ہے, یہ فلاں کھانا بنانا میری اسپیشلٹی. ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کو انجوائے کرتے ہو. مجھے یاد ہے ہم چھریوں پہ لگا کے نا تو وہ سیکا کرتے تھے. میں بہت چھوٹی تھی تو میری والدہ نے مجھے ہنٹر بیف بنانا سکھا دیا تھا, تو 3-4 دن لگتے تھے اس کو بنانے میں. تو لیکن وہ ایک واقعی ایک, اور یہ والی محبتیں برقرار رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ سارا کچھ کہ میں خود ہی کر لوں گا. یہ والی چیز بھی آگے اولادوں کو, نسلوں کو روک رہی ہے. پتہ ہے آج کل میں نے دیکھا ہے باقی ہماری فیملی میں اللہ کا شکر ہے بہت ہے کہ ملنا ملانا, عید کی نماز پڑھ کے آئے سو گئے ہیں اور شام کو جا کے اٹھے ہیں, کیونکہ وہ پوری رات جاگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں سیلیبریشن رات ہے, حالانکہ سیلیبریشن عید از ایکچولی دا ڈے, کہ آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد سیلیبریٹ کریں, ملیں لوگوں سے. چھوٹی عید پہ تو بچے ویسے منتظر رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عیدی لینی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, بڑی لیکن عیدی لے کے سو جاتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, عیدی لے کے سو. تو مجھے عید کے ساتھ سونا کبھی سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں وہ جو بات آپ نے کہی رت جگہ کی, جو چاند رات کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں, اور ویسے بھی سادہ تو ساری رات جاگنے لگ گئے, جس کی وجہ سے وہ پھر دن میں بچے تو جو ہے نا وہ نائٹ آؤٹ کرتے ہیں نا, نائٹ آؤٹ کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں بچے اکٹھے ہوتے ہیں پھر, لیکن وہ دن میں ایسی سیلیبریشن ضرور ہونی چاہیے. اب تو خیر آج جیسے گرمی کا موسم ہے تو پھر گرمی میں تو ویسے ہی بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہوتی ہے نا تو میں اپنے بچوں کو 12 میرے سب کہتے ہیں کہ آپ بہت ڈانٹتی ہیں اس رات کو, مطلب میں تھوڑا سا آئی میک شور کہ جلدی سونا ہے, پھر میں کہتی ہوں صبح سارا دن ضائع ہوگا, مزہ نہیں آئے گا, انجوائے نہیں کرو گے. تو بچوں کو یہ کانسیپٹ دینا کہ ایکچولی دن جو ہے وہ انجوائے کرنے کا, رات نہیں ہے. رات آپ نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں, سو جائیں بس. صحیح, جزاک اللہ خیر. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا, عید کی گپ شپ تو بہت ہے اور ابھی بہت کچھ پوچھنا باقی ہے, اور میں اپنے مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے آنے کا اور اتنی ویلیویبل شیئرنگ کرنے کا انشاءاللہ. اور عید کی خوشیوں میں انشاءاللہ یقیناً آپ پہلے بھی یاد رکھتے ہیں لیکن امت مسلمہ کو بھی یاد رکھیں, ہمارے بہت پیارے جو بہت تکلیف میں ہیں اور وہ اس طرح سے عیدیں بھی نہیں منا پا رہے ہیں, اور ہمارے تئیں سے بھی کوشش ہے اور یقیناً اپنے تئیں سب کوشش بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ وہاں تک کچھ پہنچا سکیں.
اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کو جس محاذ پہ انہیں ڈالا ہوا ہے اس میں سرخرو کرے گا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ عید پیغام کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں پر اور اپنے خاندان میں اور اپنے علاقوں میں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے درمیان عید منا رہے ہوتے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اپنے پیاروں کو اور ایسے لوگوں کو، سوسائٹی کے ایسے افراد کو جو بہت ساری خوشیوں سے محروم ہوتے ہوں گے، ان کو یقیناً آج کے دن پہ کچھ نہ کچھ پلان کر رکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی بہت سارے مہمانوں نے اور جوائن کیا ہے جو انشاءاللہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ وہ صرف عید کی خوشیاں اکیلے اپنے گھروں میں بیٹھ کے نہ منائیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا بندوبست کر سکیں جس کی وجہ سے یہ خیر زیادہ پھیلے۔ تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی سب سے پہلے رابعہ آپ کو، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اسکا نے جوائن کیا الحمدللہ ہمیں، اور اسی طرح سے ایمن نے، اور ابھی ہم لوگ آپ سے بہت ساری ایسی باتیں بھی کریں گے کہ کس طرح سے آج مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ عید کی خوشیوں کو بانٹنے کا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ سزا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے پیارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دور ہوتے ہیں، بچوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اور پھر عید ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب بہت یاد آتے ہیں۔ آپ بھی ایسی ڈائیورسفائڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں کہ بہن بھائی بہت دور دور ہوتے ہیں، آگے سے بچے بھی ایسے ہیں، کس طرح سے اپنے پیاروں کو، وہ جو دور ہوتے ہیں ان کو کیسے عید کی خوشیوں میں شامل رکھتے ہیں؟ اللہ بھلا کرے سوشل میڈیمز کا، اچھا الحمدللہ، یعنی اس کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے لوگ دور ہی نہیں ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ پہلے کیسا ڈفرینس ہوتا تھا اور اب کیسا ہے، تاکہ اس چینج کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ فائزہ جزاک اللہ خیر، بہت سارے پیارے جو دور رہتے ہیں الحمدللہ اب تو سوشل میڈیمز کی وجہ سے دور ہی نہیں ہوتے، کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو یعنی آن لائن ساتھ لے لیتے ہیں، اور گھروں میں لوگوں نے LEDs بھی لگا لی ہیں، تو سب لوگ جو ہیں وہ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ادھر والی ادھر، ادھر والی ادھر، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ٹیلی فونکلی ویڈیو کالز اور بہت آسانی اور یہ کہ جو کھانے بن رہے ہیں سارے لوگ کھانوں کو بھی ساتھ ورچولی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ جیسے یعنی اتنی دوری محسوس نہیں ہو رہی جی، اور جو لوگ وہ اپنے گھروں میں وہاں پہ ذبح نہیں کر سکتے، نیچرلی ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری ایکٹیویٹی یہاں سے جب دکھائی جاتی ہے، اور تقسیم بھی، اور ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی جو استاذہ ہمارے پیارے دور ہوتے ہیں وہ پاکستان میں جو خاندان ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی الحمدللہ ان کے بہاف پہ بھی یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسا تھا کہ جیسے جب لوگ دور ہوتے تھے تو آپ فون کر لیتے تھے، یا مبارکباد کا سلسلہ جو ہے وہ یعنی ہو گیا تو ایک نا تشنگی باقی رہتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بالکل سب لوگ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہی ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ایون عیدگاہ میں بھی، اور عیدگاہ جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے، اگرچہ ٹائمنگز کا ڈفرینس ہوتا ہے لیکن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے ایک دوسرے کے پورے ماحول کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور وہاں کی ایکٹیویٹیز بھی ڈفرینٹ کلچرز کو بھی تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی وہ پاکستان کے کلچر میں تو وہ لوگ رہ کے گئے ہوتے ہیں، یعنی وہ گلوبل ولیج والی بات، گلوبل ولیج والی بات بڑی پاسبل ہو جاتی ہے، اور ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ اور شکر الحمدللہ کہ ہمارے پیارے جو دور بھی ہیں ہمارے ملکوں سے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹیز میں نکلیں اور جائیں، اور وہ ہم سے زیادہ فیسٹیول مناتے ہیں کیونکہ قدردانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، اور پھر یہ ایک اور بات بھی ہو گئی ہے، جیسے لوگ جو ہیں وہ جب دور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے بھی اور خوش کرنے کے لیے بھی لوگ گھروں کو بھی زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے تو بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو آپ کلچرلی نہیں سکھا سکتے جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں آپ کے ارد گرد سب مسلمان نہیں ہیں اور آپ چند گھر ہیں یا آپ اکیلے ہی ہیں، بہت سارے تو جگہیں ایسے ہیں جہاں آپ اکیلے ہی ہیں، تو وہاں اپنے مذہب کو سکھانے کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اپنے بالکل، اور جب آپ یہاں سے رہتے ہوئے ان کے لیے وہ ویسا ہی ماحول بنا دیتے ہو تو اور زیادہ
یعنی خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو ورچولی خوشیاں بانٹی جاتی ہیں نا, اس کی وجہ سے سکون میں بھی آتے ہیں, اور یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو عید کا کانسیپٹ ہے نا اس میں زیادہ وسعت آ گئی ہے. وسعت آ گئی ہے, صحیح. الحمدللہ. رابعہ, بہت زیادہ الحمدللہ آپ کو موقع مل رہا ہوگا آج کے دن پہ الحمدللہ النور کے پلیٹ فارم سے جو ایک کام ہوتا ہے کہ بہت سارے سلمپ ایریاز ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے پاس ایسی وسعتیں نہیں ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے کوشش کر سکیں. تو جہاں تعلیم کے لیے کوشش ہو رہی ہوتی ہے تو آج کے دن پہ یہ کوشش بھی ہر طرف ہو رہی ہے الحمدللہ کہ لوگوں کو ضرور جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے, اور ان تک جو ہے وہ جب گوشت تقسیم ہو تو وہاں تک پہنچے. یہ کس طرح اس کے لیے یہ بڑا ہی پیارا ایکسپیرینس ہے فیضا. جب سے الحمدللہ ہم نے ویلفیئر سکولز سٹارٹ کیے تو اس کے ساتھ ہماری عیدیں بہت ڈفرینٹ ہو گئیں الحمدللہ. اور آپ کے دل کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے جب ان کی دعائیں ملتی ہیں, جس وقت پہ لوگوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ عید کے دن پر ان کے لیے کھانا بنوا کر لے کر جاتے ہیں ساتھ, اور گوشت بھی تقسیم کرنے کے لیے اپنے ویلفیئر اسکول کی جو کمیونٹی ہے پوری, بچے بھی, اور بہت زیادہ ایک پورے سال میں بھی ایک ماشاء اللہ تعلق رہا ہوتا ہے. تو عیدوں پر ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنے میں اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں, ان کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی. اور میں نے جب پچھلے سال آپ تو بہت زیادہ یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ استاذہ آپ نے بہت اس بات کو کہتی ہیں کہ وہ بچے آئیں اور النور کے اندر آگے وہ قربانیوں میں ساتھ شامل ہوں, تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ جنہوں نے کبھی قربانی خود گھروں میں نہیں کی. جب آپ نا ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں نا اور ان کے ساتھ ان کو امپاورڈ کرتے ہیں, اور وہ بچے جو تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, وہ بچے جو ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ ان سنتوں کو سیکھ بھی رہے ہیں, جب وہ پھر وہی ایمبیسیڈر بنے. اور یہ بڑا پیارا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے پیارے باہر ہوتے ہیں, وہ اپنی قربانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں پر ایک بڑا فورم ہوتا ہے الحمدللہ جن کے ساتھ ہم جا کر شیئر کرتے ہیں. اور یہ انسان کو بڑی فکر رہتی ہے کہ جی پہنچ جائے حقداروں تک. تو یہ کتنا پیارا ہے کہ اتنا بڑا ایک نیٹ ورک ہو جہاں لوگوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہو, اور ساتھ میں لوگوں کو جب بھی ایسے موقع آئیں, وہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو یا کوئی بھی اور ایسا موقع ہو, تو خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کی جائے. کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھیں نا, ادھر سے یعنی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ادھر سے بچے ایک دوسرے کا چوڑیاں شیئر کر رہے ہیں, مختلف چھوٹے چھوٹے گفٹ شیئر کر رہے ہیں, اور بچوں کو بھی یعنی عیدیاں بھی مل رہی ہیں, اور بچوں کو ڈریسز مل رہے ہیں, اور یہ ہے کہ مائیں بھی, ان کے والد بھی, وہ سب اس کام کو پورے طریقے سے اٹھا بھی لیتے ہیں الحمدللہ. بالکل. تو پوٹینشیل تو ان کے پاس بھی بہت ہے, صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا حصہ ہمارے مالوں میں رکھا ہے, اور تو ہمیں ضرور ان تک پہنچانا. اور ان مواقع پہ کتنا انشور کیا ہے ایمن, کس طرح سے گھر میں تو ماشاءاللہ بہت لوگ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, اور گھروں میں تو الحمدللہ عید مناتے ہی ہیں, لیکن کس طرح سے خیر کا کام پھیلانے کے لیے کوشش ہے اس دفعہ خصوصی طور پہ؟ الحمدللہ اس دفعہ ہماری پوری کوشش اس اینڈ پر ہے, اور ہم لوگ کر بھی رہے ہیں کہ جتنی جگہوں پر ہمارے کیمپسز ہیں وہاں پر ہم اپنے لوگوں کو جانور قربان کرنا, ہماری اپنی ٹیمز کے لوگ, اور پھر ایسے ساتھ میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کو سکھانا بھی آسان ہوتا ہے کہ مطلب اس میں کیا چیزیں کرنی ہیں, قربانی کیسے کرنی ہے, پھر اس گوشت کو کیسے تقسیم کرنا ہے, اس کے کیسے حصے بنانے ہیں, اور پھر کن لوگوں تک ہم نے اس کو پہنچانا ہے. فائزہ, لفظوں سے تو صرف دین نہیں سکھایا جا سکتا نا, پریکٹیکلی سکھانا کتنا زیادہ ضروری ہے. لوگ جب خود ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں, اور کتنے گھرانے ہیں جہاں تک پھر یہ خیر پہنچتی ہے الحمدللہ. استاذہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں مطلب سن رہے ہوتے ہیں, پریکٹیکل وہ چیزیں جب اس طرح کرتے ہیں تو وہ چیز بہت اچھے طریقے سے سیکھتے بھی ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں. اور مجھے ایک واقعہ ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی استاذہ کے ساتھ ایک عید کرنے کی. وہ عید بھی بڑی تھی, تو میں نے فرسٹ ٹائم, میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی, تو میں نے فرسٹ ٹائم استاذہ کے ساتھ وہ سب کچھ دیکھا. سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنے گئی ان کے ساتھ, پھر جب قربانی ہوئی وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی تھی اور سیکھ رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے ساتھ لیا, انہوں نے کہا ہم اس کو بانٹ کر آتے ہیں. پھر جس علاقے میں ہم گئے وہاں پر جا کے جس خوبصورتی سے استاذہ نے اس گوشت کو تقسیم کیا, ان جگہوں کے جو بچے تھے, لوگ تھے, اور ان میں جیسے عید بانٹی, عید کی خوشیاں, میڈم کے بچے بھی ساتھ میں تھے, تو انہوں نے بھی جا کر آگے بڑھ کر میڈم نے ان کے ہاتھوں سے بھی تقسیم کرایا. تو مجھے آج بھی ابھی ہم اپنے بچوں, میرے اپنے بچے بھی ہیں, تو میں اپنے بچوں کو بھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ بھی جب آگے کریں تو,
اور جب ہمارے النور میں ایسے بچے آتے ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان سے بھی یہی کام کروائیں تاکہ وہ بھی اچھے انداز سے اس کام کو سیکھیں اور اس کو منظم کرنا. کوئی بھی آپ خیر کا کام کرتے ہیں اس کو منظم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے پری پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. کس طرح سے اسکا ماشاء اللہ گھر میں بھی بچے ہیں ماشاء اللہ، اور معاشرے کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. عید اس دفعہ کیسے پلان کر رکھی ہے؟ اپنے بچے بھی اور یعنی النور میں آنے کے بعد جو الحمدللہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، تو ایک بڑا ہی یعنی جو استاذہ بات کری تھی نا بانٹنے کا کانسیپٹ جو الحمدللہ ہم نے سیکھا، اور یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کیسی تھی وہ جو سکھانے کا موقع مل رہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے الحمدللہ. کہ یعنی سنت کے مطابق وہ تمام امور سر انجام دیے جائیں جو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. اور یعنی یہ جو بڑی عید ہے اس میں یعنی جیسے ہم آن لائن ہمیں بہت زیادہ یہ والا یعنی ملتا ہے کہ عید بڑی عید جب آتی ہے تو جیسے ابھی رابعہ بھی بات کری تھیں کہ مختلف ممالک سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے النور کے پلیٹ فارم سے جڑ کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور یعنی کہ ہم یعنی مختلف یعنی اس بڑا موقع ملتا ہے ایسے لوگوں سے بات چیت کرنے کا. اور یعنی کہ ریسنٹلی ہمیں کالز بھی آتی ہیں کہ اچھا فلاں کسی ملک سے آتے ہیں کہ ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں اور کس طرح ہم صحیح مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں. اور ایک یہ جو اعتماد ہے النور پر اس کے توسط سے مختلف ممالک سے الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں نے عید مبارک یعنی کہنا سیکھا مختلف زبانوں میں، یعنی اسی میں کہتی ہوں النور سے جڑ کے کہ آن لائن کے ذریعے بہت سے لوگوں نے عید والے دن استاذہ کے لیے پیغام بھیجے ہوتے ہیں ہمارے آن لائن جو سوشل میڈیمز ہیں. تو اس پہ بڑا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا جرمنی سے عید مبارک آ رہا ہے تو ایک پورا نوٹ ہے اور وہ جرمنی میں ہی اسی لینگویج میں لکھا ہوا ہے، فرینچ میں ہے، چائنیز میں ہے. تو وہ بڑا ایک میں نے خود ٹرانسلیٹ بھی کیا اس کو اور کہ استاذہ کو بھیجے آگے کہ استاذہ تک ہمارا میسج پہنچا دیں. اور یہ کہ یہ ہم اپنی زبان میں استاذہ کو عید کی خوشیوں کا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ہوتے ہیں استاذہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب پیغامات پوری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہر لینگویج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں اور لوگ لرن کر رہے ہیں، اور اب تو ٹیکنالوجی وہی والی بات جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا کا اللہ بھلا کرے، تو اب تو بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی. وہ لوگ جو کبھی آپ کی زبان کو نہیں سمجھ پاتے تھے اب سب ٹائٹلز کے تھرو یا ایسے ٹرانسلیٹرز آ گئے جن کے تھرو بڑی ایزیلی لوگ خود سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے جس کو اپنی لینگویج میں سنیں. الحمدللہ یعنی دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے ایسا کوئی میسیج سن کے، اور بہت دعائیں نکلتی ہیں. تو خوشی اور دعا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں الحمدللہ. صحیح. سادہ کھانے تو عید پہ ہم ہوتا ہی، اور دعوتیں جو ہیں وہ ایک ہم نے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا، لیکن کوئی ایسا کوئی کبھی کبھی ریسیپیز میں بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور انسان بنانا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے بن کچھ اور جاتا ہے. کوئی ایسا واقعہ جو پیش آیا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ یعنی بس یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں. یہ بھی اللہ کی خاص مدد ہے. یعنی ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ میں چونکہ اس کے لیے بیفور ٹائم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہاف ڈن کر لیتی ہوں. اچھا تو اس میں صرف جو ہے نا وہ انتظار گوشتی کا ہوتا ہے، تو اس میں یعنی پھر مشکل نہیں رہ جاتی. یعنی آپ مسالے پہلے بنا کے رکھ لیتی ہیں؟ نہیں مسالے نہیں، اس کو یعنی وہ تمام چیزیں پریپیئرڈ ہوتی ہیں نا، تو آپ کو جو ہے وہ صرف یعنی وہی چیزیں ساتھ ایڈ کر کے تو کھانا بنانے میں جی تو اس میں مشکل نہیں ہوتی. پھر ایمن آپ کیا سب سے اچھا بناتی ہیں عید کے دن؟ چپلی کباب. اچھا کیا بات ہے. تو آپ ہماری دعوت کب کر رہی ہیں؟ آپ جب کہیں. اچھا صحیح. نہیں آپ بلا لیں، آپ کہیں چلیں. آج ویسے چپلی کباب لے کے آنا چاہیے. جس سے جو بنایا تھا ویسے انہوں نے ابھی ہمیں نسرین بتا رہی تھی وہ لوبیا چاٹ بہت اچھی بناتی ہیں. تو آپ خالی ہاتھ آتے ہیں؟ ہاں خالی ہاتھ نہیں، ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. اچھا بالکل کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اور جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ینگ جنریشن اب اس طرح گوشت نہیں کھاتی جس طرح پہلے لوگ کھاتے تھے. اب یہ ہے کہ بیف برگر کھا لیں گے اور چپلی برگر کھا لیں گے کیونکہ اس میں پتہ ہے وٹامن بی ہے. پتہ نہیں گھر والے بیف میں وٹامن بی نظر نہیں آتا. یعنی اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے. اب ہم خود بچوں کو وہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح گوشت نہیں چاہیے، یعنی کسی برگر کی فارم میں آ جائے. یعنی وہ ماؤں کو نئی ریسیپیز بالکل سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تسلی ہوتی ہے کہ عید کے دن کا جو گوشت ہے وہ واقعی صحیح ہے. مطلب باقی سال میں اتنی تسلی نہیں ہوتی ہے. آپ لاہور زیادہ رہتی ہیں اس وجہ سے کہہ رہی ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے. تو یہ کہ کم از کم یہ سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، تو یہ ایک مطلب 100% پیور ہے.
استاذہ میرے بھائی کی بڑی ایفرٹ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ ہم سب کے لیے جانور پالتے ہیں اور ہر سال مجھے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بکرا میں نے پالا ماشاءاللہ. تو وہ لوگ جو گھروں میں جانور پالتے ہیں ان کے لیے بڑا وہ مومنٹ آف سیکریفائس ہوتا ہے کہ ویسے تو سبھی کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن جس نے بھی بچوں کی طرح اپنے اس کو پالا ہو تو یہ بھی کچھ چیزیں ماشاءاللہ بڑھ بھی رہی ہیں، لیکن اس کی طرف بھی آپ ضرور توجہ دلائیں. جیسے آپ نے کہا کہ خود یعنی جانور پالتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کا یہاں نہیں جنہیں اللہ نے مالی وسعت دیے. میرے پاس ایک ہیلپر تھی تو اس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ میں یعنی اللہ کے لیے جانور پالوں، تو وہ اتنی محنت مشقت کر کے یعنی جانور پالتی تھی اور پھر یعنی اتنی اسے سکسیس کا احساس ہوتا تھا، اچیومنٹ کا، کہ میں نے جانور پالا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بھی یعنی اس طرف توجہ دلانا چاہیے. بالکل نیچرلی شہروں میں لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسے بہت سارے مواقع بھی ہوتے ہیں اور شیئر کیا جا سکتا ہے. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جس نے پورا سال یا 2 سال 3 سال ایک جانور کو پالا ہے، اس کے ساتھ جو انس ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو شاید وہ ریئلائزیشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہو کہ اولاد کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم جب تھا اور اپنے پیارے سے بکرے کے گلے پہ چھری چلانا یا جانور کے. بہرحال بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو یہ کام ابھی کرتے ہیں. ریئلائزیشن تو بہت ہوتی ہے. اگر آپ چھوٹے بچے کو بھی احساس دلائیں تو وہ بھی یعنی تڑپ اٹھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی اپنے کسی پیارے کی گردن پہ چھری چلے اس سے بہتر ہے کہ بکرے کی گردن پہ چل جائے. اور ایک ایسے جانور کی گلے کے پہ چھری چلانا اس وقت اور بھی مشقت والا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، ایسوسیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس طرح ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پریکٹیکلی کچھ کیا ہے. مجھے ہمیشہ جب ہم عید نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو اندر ایک سب کانشیس کو بھی میسج مل رہا ہوتا ہے کہ کیا اپنی انا کو قربان کیا ہے، واقعی میرے لیے اللہ سب سے بڑا ہو گیا، سب سے بڑا اللہ. یہ بھی بات ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ قربانی کا جو لیسن ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نان بلیورز کو بتانے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کہ دیکھیں دنیا میں انسان جس کی وجہ سے سٹریس میں رہتے ہیں، بہت پریشانی میں رہتے ہیں، بنیادی طور پر اسی وجہ سے کہ لوگوں کے لیے اپنی انا بڑی ہو گئی. آپ نے کہا کہ کیا واقعی میں نے انا کو قربان کیا، یعنی آپ اس جانور کو دیکھیں جس کو قربان کیا جاتا ہے، یعنی بالکل جب اس کا گلا کٹا ہوا ہوتا ہے پھر تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہوتی، لیکن جس وقت ابھی قربان کرنا ہوتا ہے تو جانور بالکل ریزسٹنس نہیں رہتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں، ٹوٹل سرنڈر اینڈ نو ریزسٹنس. اور قربانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف جانور قربان کرنے کی بات نہیں، زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندانوں میں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سسرال میں، میکے میں، ہر جگہ پر آپ کو جب لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو آپ کو قربانیاں تو دینی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو کہاں کہاں پیچھے کرنا ہوتا ہے. آپ صلہ رحمی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ قربانی دینا نہیں سیکھتے. تو ہماری یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ایز اے ہیومن بینگ کس طرح سے رہنا ہے اور انسانوں کے ساتھ انسانیت کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمدردی کا، رواداری کا، ان کے لیے قربانیاں کیسے دینی، ایثار کیسے کرنا ہے. تو یہ قربانیاں ہمیں انسان بناتی ہیں، یہ قربانیاں ہمیں انسانوں سے تعلق سکھاتی ہیں، یہ قربانیاں ہمیں اپنے رب کے آگے بچھاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. مختصر سے وقفے پہ جانا ہے، اس سے پہلے میں آپ سے اجازت بھی لینا چاہوں گی. انشاءاللہ اسٹوڈیوز میں کچھ اور مہمان جوائن کریں گے اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیوں والی عید نصیب کرے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. عید پیغام کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس بریک کے بعد کچھ اور مہمانوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. میرے دائیں جانب میں شگفتہ ناہید. بہت شکریہ شگفتہ آپ کے تشریف لانے کا.
اور آسیاپا تشریف لائی ہیں کراچی سے، خصوصی طور پہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، اور فرحین ندیم صاحبہ آپ کا بھی آنے کا بہت شکریہ۔ استاد صاحب بہت ساری باتیں ہو گئی، بہت ساری باتیں ہونے بھی والی ہیں، لیکن ایک جو بڑا یونیورسل ایشو ہے اور پاکستانیوں کا تھوڑا زیادہ ہے پر، کہ عید کا گوشت جو ہے وہ فریزرز میں بہت لمبے عرصے کے لیے سٹور کر لیا جاتا ہے، اور وہ ہم ایسی بہت ساری تصویریں اور مزاح بھی سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص حصے ہوتے ہیں جو اپنے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، اور کچھ حصے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، خصوصی طور پہ یہ بیٹیوں کے گھر سامان جانا ہے یا یہ بہوؤں کے گھر جانا ہے۔ یہ بڑا ہماری سوسائٹی کے انفارچونیٹ پہلو تو ضرور ہے، حالانکہ عید میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے، اور اگر آپ اس طرح کے مخصوص حصے نہیں بھیجتے تو بھی اس پہ تھوڑا سا مائنڈ کیا جاتا ہے، اور پھر جو بقایا جات ہیں وہ اکثر غربا میں تقسیم ہوتی ہے۔ گو کہ یہ سب کا عمومی رویہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ضرور کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ آخر کتنے مہینے عید کا گوشت فریج میں رکھا جا سکتا ہے؟ بات یہ کہ عید کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اور مستحقین کو سب کو کھلا سکتے ہیں، اس کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، سارا ہی مساکین کو دے سکتے ہیں، سارا ہی رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اگر اسے لوگوں کے لیے تقسیم بھی کر دیتے ہیں تو اس سے انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں یعنی یوں نہیں ہے کہ 3 حصے مسٹ کرنے۔ اچھا، یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، کریں تو بہت اچھا ہے، یعنی افضل ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی اس کو فقراء میں بھی دیں اور رشتہ داروں کو بھی اور خود بھی، لیکن لوگ ایک سے زائد قربانیاں کرتے ہیں تو نیچرلی پھر اس میں زیادہ حصہ بٹ بھی جاتا ہے، کچھ گھروں میں بھی رکھ لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں کا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں رکھ دیے۔ بالکل۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یعنی ایک ایٹیچیوڈ ہے نا جو لوگوں کا کہ آپ صرف اپنے فریزر بھر لو، پتہ نہیں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ جیسے ایڈز لگتی ہیں نا بہت ساری، کہیں کچن کو تالا لگواتے ہیں، کہیں کسی اور چیز کو، تو مجھے لگتا ہے کہ بس 3 دن کے لیے فریزر جو ہے نا وہ بند کر دینے چاہیے تو تقسیم بہت مناسب ہو جائے گی۔ اور جتنی گرمی کی شدت ہے آپ اتنا رکھیں کہ آپ کی فریج بھی اوور لوڈ نہ کر دیں۔ یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ جب بانٹتے ہیں تو آپ گھر پہ آئے ہوئے فقیر کو دیتے ہیں، لیکن مستحق افراد تک نہیں پہنچتے۔ جو لوگ آپ سے لپٹ کے مانگتے نہیں لیکن ان کا حصہ ہے، ان کو پہنچانا چاہیے اور عزت اور آبرو کے ساتھ دینا چاہیے۔ بڑا اچھا ہے، آج کل سوشل میڈیمز پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ ایسے انویلپس ایسی چیزیں لے سکتے ہیں جس پہ آپ نام لکھ کے رکھ لیں۔ نیچرلی آپ کسی مستحق کا نام تو نہیں لکھیں گے، لیکن یہ بھی پری پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ اس سے پہلے پلان کریں۔ جہاں پہ جیسے ابھی رابعہ موجود تھی یہاں پہ، یا جیسے باقی لوگ بھی جو خاص طور پر لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، دیکھیں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ تو جب آپ یعنی اپنی کمیونٹی میں جس کمیونٹی میں ورک کر رہے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں کو جانتے ہیں، ان کو نام لکھ کے دیں، ان کی عزت افزائی ہو تو ان کو بھی کتنا اچھا لگے اور ان کو بھی اتنا ہی احترام سے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرو ان ایریاز کو، ان گھروں کو جہاں تک آپ نے اس کو پہنچانا ہے، تبھی آپ پہنچا پاتے ہیں، ادروائز تو مجھے لگتا ہے عید الاضحیٰ پہ بہت احترام اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ فقراء اور مساکین کے اندر اس احترام کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ اتنی عزت ضرور دینی چاہیے کہ لوگ آپ کے دروازے پہ نہ آئیں، لوگ اپنے اپنے گھروں پہ رہیں اور انہیں گوشت پہنچ جائے، اور انہیں یقین ہونا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ ضرور ہمارے گھروں تک خود عزت کے ساتھ لے کے آئیں گے، لیکن نیچرلی اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ یعنی مل بانٹ کے آپ ایک ہو جاتے ہیں نا، آپ کی خوشیاں غم میں ایک ہو جاتے ہیں، تو سوسائٹی میں جو انتشار، تفرقے بازی اور سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں جو نفرت اور بغض کے جذبات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یوں فیل ہوتا ہے یہ جو پولیٹیشنز کے اندر بہت زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں، پھر ہمارے جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں اس میں جو یعنی بہت زیادہ تلخی چلتی رہتی ہے، اس تلخی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ ہدیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم قربانی کی اصل روح کو سمجھ کے اس کے مطابق یہ کام کر سکیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ جولیا اپا، ہمارے پنجاب میں بہت چیلنج ہوتا ہے، 2-3 دن پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، کسائی کون ہوگا، اور کسائی جو ہیں وہ پری بک کیے جاتے ہیں۔ کراچی میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جی وہاں بھی کچھ اس طرح ہی ملی جلی صورتحال ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ سے جڑ کے
بہت عرصہ تو پتہ ہی نہیں تھا قربانی کا صحیح مفہوم ہے کیا. اب اس کے بعد جب سمجھ آئی تو اب یہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا دکھا ہوا, وہ آنکھیں چاہیے جو نم تھیں. یہاں تو عید آتی تھی گزر جاتی تھی, ہم بس کھا پی کے بس فارغ ہو جاتے تھے. لیکن اب جب تک یہ بات سمجھ میں آئی تو اب عید تھوڑی سی الگ گزرتی ہے. اب یہ عید اس لیے ہے کہ اس کو میں آپ خیر بانٹیں, آپ اس میں لوگوں میں خوشیاں بانٹیں, اور مستحقین تک جیسے میم فرما رہی تھیں وہاں تک ان کو پہنچے. جیسے بچوں پہ ایک بہت سمپل ایگزامپل آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ جب بچہ اس کو اتنا پیار کرتا ہے, انسیت ہو جاتی ہے, اور جب وہ جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو بچے غم میں کھانا بھی نہیں کھاتے کہ نہیں ہم نے آگے میرے فرینڈ کو کاٹ دیا. تو اس سے کیا سمجھ آتی کہ ہمیں ان 10 دنوں میں ذی الحج کے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اپنی کوئی نہ کوئی غلط عادت کو کوئٹ کرنا ہے قربانی کے نام پہ, کہ یہ قربانی ہے, نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اصل یہ تو سمبل ہے نا, آپ نے ذبح کیا, آپ نے جناب کھایا پکایا بانٹا سب ہو گیا, لیکن اس کی روح کئی بار ایسا ہوا کہ نہیں سمجھ آتی رہی. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کے دکھ اور درد کو سمجھنا ہوگا جو انہوں نے اٹھایا. جیسے کیسے دیکھیں وہ کتنا ثواب کما گئے, اجر کما گئے صبر اور حوصلے کے ساتھ, اور اتنے اللہ کے محبوب ٹھہرے کہ آج ہم ان کی سنتوں پہ بی بی ہاجرہ کی قربانی کہ انہوں نے اکیلے کیسے وہ رکی اور کیسے سب ہمارا کی. اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا پوری دنیا کے لیے مثال بھی بن گئی, ہر سال انہیں سب یاد کرتے ہیں الحمدللہ, اور انہیں کی یاد میں قربانیاں کرتے ہیں. بچوں کی بات ہو رہی ہے, فرین آپ کے گھر میں بہت بچے اور جانوروں کے شوقین بھی ہے, کتنے دن پہلے جانور لے آئے تھے؟ الحمدللہ جو خاص بات ہوتی ہے بچوں کا جب جانور قربانی کا آتا ہے, ایک خاص ان کے ساتھ محبت کا ڈیولپ ہو جانا. باقاعدہ طور پر ہر بچہ اپنے ایک جانور کا نام رکھ لیتا ہے, اس کے خاص کھانے پینے کا خیال کرنا, اچھا ان کو گرمی نہ لگ جائے, ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا, ان کو ساتھ ان کو کھلانا, اور ایک اٹیچمنٹ کا ہو جانا. استاذہ ہمارا کتنا فطری بات ہے. اور پھر عید کی صبح ماشاءاللہ جو ایک خاص ایک اور فیسٹیو ہوتا ہے وہ ہے سب کا عیدگاہ جا کے عید کی نماز ادا کرنا الحمدللہ. وہیں پہ سارے رشتہ دار ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں محلے داروں سے, اور کسی سے بہت بہت پرانے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک بہت اچھا ماحول ہوتا ہے ارد گرد, ایک خوشیاں بانٹنے کا, شیئرنگ کا بہت اچھا سلسلہ ہوتا ہے. اور پھر واپس آ کے قربانی کا جب سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی بچے ساتھ موجود رہتے ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے قربانی خود کروانی ہے. یہ چیز بہت زیادہ دل کو خوشی دیتی ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کی جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور جو ایک سنت ہے الحمدللہ, اس کے لیے جو بچے, اور ایک ہوپ بھی تو ہے نا کہ نئی نسل میں بھی وہ محبت جاری ہے. انشاءاللہ ہمارے بعد بھی یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی. شگفتہ عید کا گوشت کھاتی ہیں؟ ویسے تو آپ بہت کم کھاتی ہیں, لیکن کیا عید کا گوشت کھاتی ہیں؟ جی الحمدللہ, کھانے کا بھی ہوتا ہے اور کھلانے کا بھی ہوتا ہے. تو میں اس پہ نا ابھی استاذہ جی نے ایک بات کی تھی کہ ڈسٹریبیوشن میں عزت اور سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا نا, تو وہ میں اس پہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی. لاسٹ ٹائم ایسا تھا کہ ہم نے لائک جب کھانا بنایا اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا تھا کہ اس کی پیکنگ اتنی اچھی, یعنی کہ پیکنگ کر کے پھر ہم نے ریموٹ ایریاز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہمیں کہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. پھر ہم خود جا کے لائک یہ کہ سارے ساتھ میں اپنے اور بھی فیملی ممبر, اور ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ ان ایریاز میں جب کیا تو اس ٹائم جو خوشی تھی, ان کی جو محبت تھی اور جو دعائیں تھیں, اور پہلے ہم نے ایجوکیٹ کیا ایٹیکیٹس کے حوالے سے کہ کھانے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, اور اس سے ان لائک آپ دیکھیں وہ لیڈیز, اور وہ لیڈیز اگر دیکھیں کہ جو گھر میں کام کرنے والی ہیں, اور وہ بچے جو گلی کے بچے اور جن کا کوئی خیال نہیں کرتا, لیکن اور اس میں بٹھا کے ان کو ہم نے رسپانسز اور مسلم بچوں کو سکھائے, اور سیکنڈلی لیڈیز کو ہم نے ساتھ میں ایٹیکیٹ سکھانے کے بعد ڈسٹریبیوشن کی. اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس ابھی اس ٹائم پہ دیکھیں بہت سارے بچے اس میں مستفید ہو رہے ہیں اسکول میں, ویلفیئر اسکول میں. جی الحمدللہ. تو یہ ایک بڑی خوشی کا الحمدللہ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ کے لیے کس طرح, اور مقصد آپ کے پاس آگے پلان بھی ہو. بہت سارے لوگ, خیر یہ استاذہ خود بھی بڑا خوش آئند ہے کہ انسان کسی کے لیے اس دن پہ جب صرف آپ اپنے پیاروں کے لیے پکاتے ہیں, کسی اور کے لیے پکائیں اور کھانا لے کر جائیں. لیکن دوسری بات یہ کہ پلان بھی صفت ہے نا, حضرت خدیجہ نے یہی بات کہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لقد خشیت علی نفسی, مجھے میری جان کا ڈر ہے, تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں اور درماندوں کو کما کر دیتے ہیں. یعنی خود کمانا اور ان پہ خرچ کرنا, ان کے لیے کمانا. لوگ اپنے
رشتہ داروں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے تو کماتے ہیں, لیکن ان کے لیے کمانا یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اور اس عید کو بھی اسی روح کے ساتھ منانا چاہیے کہ آپ جانور خریدیں, جانور پالیں, جانور خریدیں, جانور قربان کریں, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں رکھ دیا. الحمدللہ. اور ساتھ ایک پلیٹ فارم جب کوئی کام کرتا ہے, جیسے بھی شگفتہ توجہ دلا رہی تھی کہ انہی میں سے بہت سارے بچے آج تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. یعنی یہ جو پروجیکٹس ہے کہ سلمس ایریاز کے اندر سکولز کام کرے, اور ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر لوگوں کو صرف اور صرف کھلایا نہیں جا رہا ان کو, لیکن ان کو کسی نہ کسی کاز کے ساتھ اور ان کی نسلیں بدلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس جہود کو قبول فرمائے. یہ بہت خوش آئندہ. استاذہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ بھی ہم اس نشست کو اینڈ کریں, لیکن عید پیغام کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن تو چلتی رہے گی, اور بہت سارے اور لوگ بھی آتے رہیں گے اور انشاءاللہ شیئرنگز کرتے رہیں گے. اور اگلے 2 دن بھی ابھی باقی ہیں کہ قربانیاں ہوتی رہیں گی, اور جہاں جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کمی ہو گئی اور ہم نہیں پارٹیسپیٹ کر سکے اور ہم وہاں تک پہنچا نہیں سکے, اپنے پیاروں کو اور ایسے لوگوں کو جن کے زندگی کے بہت اور دکھ ہیں, ان کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے ان کے درمیان خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں. کہ خصوصی نصیحت جو آپ کرنا چاہیں, جو باتیں ہم نے کی اس کے علاوہ جہاں آپ سمجھتی ہوں کہ امت مسلمہ کو اور ہم سب کو اور کس طرح سے عید کی کو صحیح معنوں میں سیلیبریٹ کریں. سب سے پہلی بات تو میں کرنا چاہتی ہوں کہ اس موقع پر ہمارے فلسطینی بہن بھائی جس تکلیف میں ہیں, ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کے ان کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کے حالات بدل جائیں. یقیناً حالات بدلنے کی قدرت تو وہی رکھتا ہے. وہ جو پچھلے سال اپنے گھروں میں عید منا رہے تھے, آج کیمپوں میں بھی اور کیمپس میں بھی برے حالوں میں, بہرحال اس میں ہم سب کی آزمائش ہے. نو ڈاؤٹ. لیکن یہ کہ دل کٹتا ہے اس بات پہ کہ ہم اپنی خوشیوں میں, نیچرلی وہ خوشی ان کے لیے, وہ مسلمان ہیں اور انہیں پتہ ہے یہ ہماری عید ہے. وہ کیمپ میں بھی بیٹھے ہیں, وہ اپنے رشتوں کو, اپنے پیاروں کو کھو بھی چکے ہیں, تب بھی وہ عید منائیں گے اور تب بھی وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو کچھ ان کے بس میں. لیکن اپنے طور پر ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. شاید ہم ان تک اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے, دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے, ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ سب کچھ کر سکیں جو ہماری ذمہ داری بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ پیارے بہن بھائی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مالی کمی کا شکار ہے, فائنینشلی کرائسس میں ہیں, خود اپنے لیے وہ سب کچھ نہیں کر پاتے باوجود محنت کے, تو ہمیں آگے بڑھ کے ان کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے, کیونکہ یہی رب کے قرب کا ذریعہ ہے. ریلی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ تو چلتے پھرتے بینک ہیں بھئی, ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا بینک ہے, تو یہ ہمارا آخرت کا بینک ہے جہاں پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں. کوئی بینک کسی اسلام پیریا میں کھلا ہے, کوئی کسی اسلام پیریا میں. یہ وہ ریٹرنز ہیں جو حلال ہیں. جی بالکل حلال ہے, اور جس کا جو ہے وہ یعنی اس کا پروفٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ 700 ٹائمز. انشاءاللہ 700 ٹائمز آپ ایک بار کرو گے اور 700 ٹائمز آپ کو ملے ماشاءاللہ, اور اس سے بہت زیادہ. تو عید جب آتی ہے نا, خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو لمیٹائز نہ کریں, محدود نہ کریں, کسی کنویں میں کسی چھوٹے سے یعنی حصے میں پھنس کے نہ رہ جائیں. بینگ اے مسلم, ہمارا خاندان صرف وہ خاندان نہیں جہاں ہم پیدا ہوئے یا بیاہ کے گئے یا جہاں پہ ہمارے بچے ہمارے بڑے رہتے ہیں. نیچرلی اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق بہت رکھا ہے, لیکن صرف وہی حق نہیں رکھتے, سوسائٹی کے محروم طبقات بھی حق رکھتے ہیں, یتامہ بھی, مساکین بھی, فقراء بھی. تو ہمیں ان تک ضرور اس کو شیئر کرنا ہے. تو عید کی خوشیوں میں ہمیں انہیں شامل کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر اور لرن کریں. دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے نا ہمیں سیکھنے کا موقع دیتے ہیں, اور قربانی ہمیں بہت بڑا لیسن دیتی ہے, اور قربانی کے توسط سے ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں سے بہت سے اسباق ملتے ہیں جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان سیکھا, انفس و آفاق پہ غور و فکر کرنے کے بعد, یعنی کائنات کی نشانیوں پر, ستارے پر, سورج پر, چاند پر, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے نمرود کے دربار میں اظہار کیا میرا رب کون ہے اور وہ کیسا ہے, اور پھر کس طرح سے نمرود کی جلائی ہوئی آگ.
اب سوچیں کہ وہاں پر جو ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایمان کی وجہ سے انہیں مزید آزمایا، پھر اپنا گھر بنوایا، کس طرح سے بیٹے تک کی قربانی کے لیے انہیں موقع ملا. اور میں ابراہیم علیہ السلام کو جب سوچتی ہوں تو میرے دل میں آتا ہے یا اللہ ایسا ایمان نصیب کر دے، اور ایسا ایمان جس میں ٹوٹل سبمیشن ہے اینڈ نو ریزسٹنس، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پوری طرح خود کو بچھایا ہوا ہے، اس کی رضا پہ راضی ہیں، اور اللہ کے کسی حکم کے لیے کہیں دل میں کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں، کہ جو اللہ نے کہا حاضر ہے، سر تسلیم خم ہے. یا اللہ ہمارے سروں کو ہمیشہ اپنے آگے جھکائے رکھنا، اور ہمیں ان قربانیوں سے سیکھنے اور سال بھر میں مزید قربانیاں دینے کی توفیق عطا کرنا، اور ہمیں صرف اس دنیا میں اپنے رشتہ داروں کی خاطر نہیں، صرف اپنے علاقے کی خاطر نہیں، ہمیں اپنے رب کی خاطر، ہمیں اسلام کی خاطر، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اور جہاں جہاں بھی امت مسلمہ کے افراد ہیں اخوت کے رشتے کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہمیں ان قربانیوں سے سبق سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا موقع ہے، اور بہت بڑے اسباق لیے ہوئے آتا ہے، بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو یہ سارے اسباق سیکھنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنائے. تو بانٹنے والا ہاتھ بنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ آخری بات کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ بنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ، اتنے قیمتی دن پر بھی وقت نکالنے کے لیے اور ایک ایسی نشست جمانے کے لیے جو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے لیے مزید مشعل راہ ہوگی. میں اپنے مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، اور اس قیمتی شیئرنگ کا شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، عید قربانی کا نام ہے. قربانیاں رب کا قرب دیتی ہیں، اور انشاءاللہ اس سال جیسے استاذہ نے بھی کہا الحمدللہ کوشش کرنی ہے اللہ کے راہ میں اور قربانیاں دے سکیں، اپنی انا کی قربانیاں، اپنی ایسی عادات کی قربانیاں کہ جس کی وجہ سے رب کا قرب ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی اور موقع رہے تو پھر کسی عید پر آپ سے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کے انعام لائی امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک.